بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت ہے۔ اگر انسان میں 10 عادات ہوں اور ان میں سے 9 عادتیں اچھی اور ایک بری ہو تو ایک بری عادت 9 اچھی عادتوں کو بھی غارت کر دیتی ہے۔ کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک غصے کے وقت اسے آزما نہ لو۔ کسی کی دیانتداری پر اعتماد نہ کرو جب تک کہ طمع کے وقت اسے آزما نہ لو۔ اگر غیب دانی کے دعویٰ کا خیال نہ ہوتا تو میں کہتا کہ 5 شخص بہشتی ہیں۔ وہ محتاج جو عیالدار ہو مگر صابر ہو، وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی اور خوش ہو، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کا حق مہر معاف کر دیا، وہ شخص جس سے اس کے والدین خوش ہوں، وہ شخص جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ تم نے لوگوں کو کیوں غلام بنا لیا ہے حالانکہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جانا تھا۔ دنیا کمانے کے خواہش مند کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ میں تلوار فروخت کرنا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ لالچ کرنا مفلسی، بے غرض ہونا امیری اور بدلہ نہ چاہنا صبر ہے۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر غرور پاتا ہے تو یہ دراصل اس کے کسی احساس کمتری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرت عیال ہے۔ اسراف اس چیز کا بھی نام ہے کہ جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے۔ جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ عمل کی قوت یہ ہے کہ آج کے کام کل پر نہ اٹھا رکھے جائیں۔ بدخو کی دوستی سے احتراز لازم ہے، کیونکہ اگر وہ بھلائی کرنا چاہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ نیکی کے بدلے نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ سخی حبیب خدا ہے اگرچہ فاسق ہو، بخیل دشمن خدا ہے اگرچہ زاہد ہو۔ آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں: کامل، کاہل اور لاشی۔ کامل وہ ہے جو لوگوں سے مشورہ کرے اور اس پر غور کرے۔ کاہل وہ ہے جو اپنی رائے پر چلے اور کسی سے مشورہ نہ کرے، اور لاشی وہ ہے جو نہ خود صاحب رائے ہو اور نہ کسی سے مشورہ کرے۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانو، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار جانو۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار فرعون اور قارون کی۔ یاد رکھو جہاد کو ترک نہ کرنا۔ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے میں کچھ فائدہ نہیں۔ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ وہ بہتر ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے، یعنی وہ کوئی ایسا برا کام شروع کر جائے جو اس کے مرنے پر بھی جاری رہے۔ بروں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے صالحین کی صحبت بہتر ہے۔ حقیقی سخاوت یہ ہے کہ مخلوق خدا کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود وہ تکلیف اٹھا لو۔
شکر گزار مومن عافیت سے قریب تر ہے۔ زبان کو شکوہ شکایت سے محفوظ رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، اس کی دکان خلوت، راس المال تقوی اور نفع جنت ہے۔ عاجز ترین شخص وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں موجب دولت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔